مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 27 جون 2021 بروز اتوار ہے۔ آج کے اس حدیث کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ سامعین کرام، ناظرین کرام، اس حدیث پاک کے اندر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث۔ اذا مات ابن آدم، جب ابن آدم مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، منقطع عملہ، اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، اس کے تمام اعمال رک جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ بندہ مرتا ہے تو وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتا، حج کے لیے نہیں جا سکتا، زکوٰۃ نہیں دے سکتا، نیکی کا کام نہیں کر سکتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا من ثلاث، سوائے 3 اعمال کے، ان 3 اعمال کا اجر و ثواب، اس کی نیکیاں، ان 3 اعمال کے نیکیاں اس بندہ کو ملتی رہتی ہیں جو دنیا سے چلا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 3 چیزیں یہ ہیں: صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ، او علم ينتفع به، اور علم نافع، او ولد صالح يدعو له، اور وہ صالح اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتی رہتی ہے۔ یہاں پر ناظرین کرام، ویورز، اس حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کا اس کے اندر ذکر فرمایا ہے کہ جب دنیا سے بندہ چلا جاتا ہے، اس کے تمام اعمال چلے جاتے ہیں سوائے 3 اعمال کے۔ وہ 3 اعمال یہ ہیں: پہلا نمبر ہے صدقہ جاریہ، دوسرا نمبر ہے علم نافع، اور تیسرا ہے نیک صالح اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرتی رہے۔ تو ناظرین، یہاں پر جو ہے پہلی چیز صدقہ جاریہ ہے۔ صدقہ جاریہ یہ ہے کہ کسی نے مسجد بنا دی تو قیامت تک وہ مسجد قائم رہے گی، قیامت تک اسے اجر و ثواب ملتا رہے گا، لوگ اس کے اندر نماز پڑھیں گے، اذانیں ہوں گی، تلاوت قرآن ہوگا، اعتکاف میں لوگ بیٹھیں گے، اس کو جب تک وہ مسجد قائم ہے تب تک اسے ثواب ملتا رہے گا۔ کسی نے نلکا لگوایا، کسی نے ہاسپٹل بنوایا، جب تک وہ نلکا، وہ ہاسپٹل، وہ مدرسہ قائم رہے گا تب تک اسے مرنے کے بعد بھی اجر ملتا رہے گا۔ سیکنڈ، علم نافع۔ علم نافع وہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس علم ہے، دین کا علم ہے، قرآن کا علم ہے، اس نے حاصل کیا، پھر اس نے لوگوں کو پڑھایا، بہت سے حفاظ تیار کر دیے۔ ایک عالم ہے، اس نے بہت سے علماء تیار کر دیے، جب تک وہ حفاظ کرام کا فیض ایک حافظ بنایا، آگے وہ حافظ 100 لوگوں کو حافظ بنائے گا۔ جب تک یہ سلسلہ علم کا آگے منتقل ہوتا رہے گا، اس مرنے والے کو اجر ثواب ملتا رہے گا۔ تیسرا نمبر آ گیا ہے کہ صالح اولاد، نیک اولاد، وہ صالح اولاد جو کہ مرنے کے بعد والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرتی رہے، والدین کے لیے اللہ سے بخشش طلب کرتی رہے۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیاری حدیث کے اندر 3 چیزوں کی طرف راغب کیا گیا، 3 چیزوں کی ترغیب دی گئی ہے: صدقہ جاریہ کرتے رہیں، علم نافع حاصل کرتے رہیں، اور اپنی اولاد کو نیک بنائیں، اور اپنی اولاد کو دین کا علم حاصل کروائیں۔ اپنی اولاد کو، جب تک ہم اپنی اولاد کی تربیت اچھے طریقے سے نہیں کریں گے تو وہ بڑے ہو کر بھی اچھے اعمال نہیں کرے گی۔ جبکہ ہم پردیس میں بیٹھے ہوئے ہیں، غیر ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں، دیار غیر میں ہیں، تو ہمیں گھروں میں اپنے والدین، اپنے پیچھے گھر میں اگر والدین ہیں، بیوی ہے، تو جو بڑے ہیں ان سے یہ لازمی
کہلوائیں کہ بچوں کو دین کی تعلیم ضرور دلوانی ہے۔ یہ نہ ہو کہ اگر بچے ہم یہاں سے 20 سال 25 سال کما کر جائیں، آگے وہ ہمیں سلام بھی نہ کریں۔ لہٰذا بچوں کی اعلیٰ تربیت کریں جو کہ دین کے مطابق ہو، کل کو ہم دنیا سے چلے جائیں تو ہمارے پیچھے دعا کرنے والی نیک اولاد بھی ہو۔ اس حدیث کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔